آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ پیسہ کمانے اور پھر اس پیسے کو بچا کر رکھنے کے درمیان جو ایک زمین آسمان کا فرق ہے اس پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا فرق ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ جس کو کمانا آ گیا اسے بچانا بھی آتا ہی ہوگا۔ ہاں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس تفصیلی جائزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مالیاتی کامیابی کا مطلب صرف اچھے فیصلے کرنا نہیں ہے، مطلب یہ مسلسل بڑی غلطیوں سے بچنے اور جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی بقا یا سروائیول کا نام ہے۔ جی، بقا ہی اصل چیز ہے۔ جب تک آپ کھیل میں موجود ہیں تبھی تک آپ جیت سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اکتوبر 1929 سٹاک مارکیٹ کریش۔ وہ دن تو معاشی تاریخ کا ایک ڈراونا خواب تھا۔ بلیک منڈے، بلیک ٹیوزڈے۔ جی، اور بلیک تھرسڈے، مطلب ہر طرف ایک قیامت کا سامان تھا۔ لوگ اپنی زندگیاں ختم کر رہے تھے، لیکن اس افراتفری کے دوران ایک شخص اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، جیسی لیورمور۔ ہاں، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ٹریڈر تھا۔ بالکل، اس کی بیوی رو رہی تھی، ساس چیخیں مار رہی تھی، ان کو لگا کہ وہ سب کچھ ہار چکے، لیکن لیورمور مسکرا رہا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس نے ایک دن میں آج کے حساب سے $3 ارب کمائے۔ $3 ارب ایک ہی دن میں! یہ سن کر ہی عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مارکیٹ کے خلاف شرط لگائی ہوئی تھی، یعنی مارکیٹ کو شارٹ کیا ہوا تھا۔ ہاں، وہ اکیلا شخص تھا جس نے اتنی بڑی دولت سمیٹی۔ لیکن اسی دن ایک اور شخص بھی تھا، ابراہم جرمینسکی۔ وہ 1920 کی دہائی کا بہت ہی امیر ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تھا، اور اس نے بھی مارکیٹ میں بے تحاشا پیسہ لگایا ہوا تھا۔ جی بالکل، لیکن اس کا انجام لیورمور جیسا نہیں تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق اسے آخری بار براڈ وے پر ٹکٹ ٹیپ پھاڑتے ہوئے دیکھا گیا، اور پھر وہ کبھی زندہ نہیں ملا۔ واقعی ایک افسوسناک انجام تھا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایک شخص جیت گیا اور دوسرا ہار گیا، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ ٹوسٹ؟ وہ کیا؟ 4 سال بعد یعنی 1933 میں جیسی لیورمور نے کیا کیا، اس نے اپنے اسی منافع کی بنیاد پر سوچا کہ وہ کبھی ہار ہی نہیں سکتا۔ اس نے بے تحاشا رسک لیے، قرضوں میں ڈوب گیا اور وہ بھی اپنا سب کچھ ہار گیا۔ بالکل، سب کچھ ہار گیا، دیوالیہ ہو گیا، اور آخرکار اس نے بھی اپنی جان لے لی۔ لیورمور اور جرمناسکی دونوں میں خوبی مشترک تھی کہ انہیں پیسہ کمانا بہت اچھی طرح آتا تھا، لیکن دونوں ہی پیسہ بچانے میں بری طرح ناکام رہے۔ یہ تو ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ اگر ہم اسے ایک مثال سے سمجھیں تو پیسہ کمانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک بہت اونچے اور خطرناک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا فیصلہ کرے۔ بالکل صحیح مثال ہے، اور چڑھنے کے لیے تو آپ کو ایک خاص جنون چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں نا، آپ کو ہمت چاہیے، اندھا اعتماد چاہیے، لیکن جب انسان اس چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو کہانی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے رہ کر برفانی طوفان اور تیز ہواؤں کا سامنا کرنے کے لیے ایک بالکل مختلف مائنڈ سیٹ چاہیے۔ جی، اور وہ مائنڈ سیٹ بقا یعنی سروائیول کا ہے۔ لیورمور کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ وہ پہاڑ چڑھنے والا مائنڈ سیٹ چوٹی پر پہنچ کر بھی بند نہیں کر سکا۔ تو یعنی امیر بننے کے لیے انسان کو رسک لینا پڑتا ہے اور پرامید رہنا پڑتا ہے، لیکن امیر رہنے کے لیے اس کے بالکل الٹ خصوصیات چاہیے۔ عاجزی چاہیے، خوف چاہیے، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ شاید کامیابی میں قسمت کا بھی ہاتھ تھا۔ دولت بچانے کے لیے یہ ڈر ضروری ہے کہ جو کمایا ہے وہ چھن بھی سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، مطلب عام طور پر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ بزنس میں بہادری ہونی چاہیے۔ اگر انسان ہر وقت خوف میں مبتلا رہے گا، جسے پیرانویا کرتے ہیں، تو وہ ترقی کیسے کرے گا؟ یہ سوال بالکل جائز ہے، اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سروائیول کے لیے یہ خوف ضروری کیوں ہے۔ ذرا اعداد و شمار دیکھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ 40% پبلک کمپنیاں مکمل تباہ ہو جاتی ہیں۔ 40%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، اور فوربس 400 جو امیر ترین لوگوں کی فہرست ہے، ہر دہائی میں اس کے 20% لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ مائیکل مورٹس جو سیکویا کیپٹل کے پارٹنر ہیں، ان سے جب ان کی 40 سالہ کامیابی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا کہ ہمارا راز ہے کاروبار ختم ہونے کا خوف۔ جو کل کامیاب تھا ضروری نہیں وہ آگے بھی رہے۔ یہ خوف انہیں بیوقوفانہ رسک لینے سے روکتا ہے۔ اچھا، تو یہ خوف دراصل ایک حفاظتی شیلڈ کا کام کرتا ہے، اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے۔ اگر بقا اتنی اہم ہے تو یہ دراصل کمپاؤنڈنگ کے جادو کو چلنے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل، اور کمپاؤنڈنگ کی بات ہو تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے واقعی لمبے عرصے تک بقا حاصل کی، جیسے وارن بفیٹ۔ جی، وارن بفیٹ، ہر کوئی جانتا ہے اسے۔ کمپاؤنڈنگ بالکل ایک بلوط یعنی اوک کے درخت جیسی ہے۔ ایک سال میں کچھ نہیں دکھتا، لیکن 50 سال میں وہ ایک ایسا درخت بن جاتا ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور بفیٹ کی کامیابی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا خریدا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے کیا کیا کام نہیں کیے۔ مطلب اس نے 14 بڑے معاشی بحران دیکھے، لیکن کبھی پینک ہو کر اپنے شیئرز نہیں بیچے۔ بالکل، اس نے کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں پکڑا جو بعد میں تباہ ہو جائے، اور اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ 10 سال سے لے کر 89 سال کی عمر تک کھیل میں رہا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وارن بفیٹ اور چارلی منگر کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی تھا، ایک گمنام ارب پتی۔ کیا آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ جی، وہ رک جورن تھا، اور وہ بفیٹ اور منگر جتنا ہی ذہین انسان تھا۔ تو پھر آج اس کا نام کوئی کیوں نہیں جانتا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مارجن لونز لیے ہوئے تھے، یعنی ادھار کے پیسوں پر شیئرز خریدے تھے، اور جب مارکیٹ 70% گرتی ہے تو بینک آپ کا انتظار نہیں کرتا، وہ پیسے فوراً مانگتا ہے۔ بالکل، وہ جلدی امیر ہونا چاہتا تھا، اور اسی جلد بازی میں اسے اپنے بہت ہی قیمتی شیئرز، جن میں برکشائر کے شیئرز بھی شامل تھے، وہ $40 سے بھی کم میں بفے کو بیچنے پڑے۔ یعنی وہ ذہین تو تھا، لیکن اس نے مار کھا لی اپنے مائنڈ سیٹ میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک لمبا سفر کر رہے ہیں، ایک بندہ 200 کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا ہے تاکہ جلدی پہنچ جائے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اور دوسرا بندہ 60 کی سپیڈ پر جا رہا ہے اور لگاتار چل رہا ہے، تو سفر کی رفتار اہم نہیں، سفر میں قائم رہنا اہم ہے۔ نسیم طالب نے یہی کہا ہے کہ فوکت یعنی ایج رکھنا اور سروائیو کرنا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ پہلی کا کوئی فائدہ نہیں اگر دوسری موجود نہ ہو۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ راک گیون والے انجام سے بچنے کے لیے کون سی ذہنیت یا بقا کے کون سے اصول اپنانے چاہیے؟ اس کے لیے 3 بہت اہم اصول ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مالیاتی طور پر ناقابل شکست ہونا، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اپنے پاس کیش رکھنا۔ لیکن دیکھیں نا، جب بل مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے، سب لوگ کما رہے ہوتے ہیں، تو اپنے پاس کیش رکھنا تو بڑی بیوقوفی لگتی ہے۔ مطلب اس پر تو صرف 1% ریٹرن مل رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بوجھ لگتا ہے، لیکن اس کیش کی اصل قیمت تب پتہ چلتی ہے جب بیئر مارکیٹ آتی ہے۔ جب مارکیٹ گرتی ہے تو یہی کیش آپ کو زبردستی اپنے شیئرز نقصان میں بیچنے سے بچاتا ہے۔ تو اس کی قیمت 1% نہیں بلکہ 1000 گنا زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی گیم اوور ہونے سے بچاتا ہے۔ بالکل، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ منصوبہ بندی ضرور کریں، لیکن اس منصوبے میں منصوبے کے ناکام ہونے کی گنجائش بھی رکھیں، جسے مارجن آف سیفٹی کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آنے والے کل کی پیشگوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پچھلے 20 سال دیکھیں تو 9/11 ہوا، کروڑوں لوگوں کے گھر چھن گئے، معاشی بحران آئے، اور کرونا وائرس کی وبا آ گئی۔ کیا کسی نے سوچا تھا؟ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ تو اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ غلطی کی گنجائش ہو تاکہ بڑے جھٹکے کے بعد بھی آپ کھڑے رہ سکیں۔ اور تیسرا اصول کیا تھا؟ تیسرا اصول جسے ہم باربیل پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ باربیل تو وہی ہے نا جو ہم جم میں وزن اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا یہاں کیا کام؟ جی، وہی باربیل، جیسے اس کے دونوں کناروں پر وزن ہوتا ہے اور درمیان سے وہ خالی ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کی سوچ کو بھی 2 کناروں پر ہونا چاہیے۔ ایک طرف مستقبل کے لیے بے پناہ امید کہ لمبے مدت میں سب ٹھیک ہوگا، اور دوسری طرف شارٹ ٹرم کے لیے شدید پیرانویا یعنی خوف۔ بالکل، کہ راستہ بہت کٹھن اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں متضاد سوچیں ہیں، لیکن سروائیول کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کافی دلچسپ بات ہے، اور اگر ہم اسے حیاتیات سے جوڑیں تو 1-2 سال کے بچے کا دماغ وہ 20 سال کی عمر تک اپنے آدھے سائنیپٹک کنیکشنز کو تباہ کر چکا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس تباہی کو روزانہ دیکھیں تو ہم تو ڈر جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں نا، کوئی بھی سمجھے گا کہ دماغ تباہ ہو رہا ہے، لیکن دراصل یہ تباہی ہی اس کی ترقی کا راستہ ہے۔ وہ فالتو کنیکشنز ختم ہوتے ہیں، تبھی تو دماغ صحیح کام کرتا ہے۔
اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو معیشت اور مارکیٹس بھی تو ایسے ہی کام کرتی ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم پچھلے 170 سال کی تاریخ دیکھیں تو امریکہ کا جو معیار زندگی ہے وہ 20 گنا بڑھ گیا۔ بظاہر تو سب بڑا زبردست لگتا ہے، لیکن اس سفر کے دوران کیا ہوا؟ 13 لاکھ لوگ 9 بڑی جنگوں میں مارے گئے، 99% کمپنیاں بند ہو گئیں۔ 4 صدور کا قتل ہوا، ایک فلو کی وبا آئی جس میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، 33 بار معاشی بحران آیا، مارکیٹ 100 بار سے زیادہ گری، اور اخباروں میں 29,000 بار معاشی مایوسی کا ذکر ہوا۔ لیکن مجموعی نتیجہ کیا تھا؟ مسلسل ترقی۔ مسلسل ترقی۔ تو اس کا مطلب ہے شارٹ ٹرم کا پیرانویا ہی آپ کو زندہ رکھتا ہے تاکہ آپ لانگ ٹرم کے اچھے نتائج دیکھ سکیں۔ جیسی لیومور کو یہی غرور کی بیماری ہو گئی تھی نا، اس نے پیرانویا چھوڑ دیا تھا۔ جی، اس نے احتیاط چھوڑ دی اور یہی اس کی مہنگی ترین غلطی تھی۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کا خلاصہ نکالیں تو پیسہ کمانا اور پیسہ بچانا ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ کمپاؤنڈنگ کا جادو دیکھنے کے لیے انسان کا مالی اور ذہنی طور پر ناقابل شکست ہونا لازمی ہے۔ بالکل، کفایت شماری، مارجن آف سیفٹی اور سروائیول کا ڈر، یہی آپ کے سب سے بہترین دوست ہیں۔ چاہے کوئی بزنس ہو، نوکری ہو یا انویسٹمنٹ، سروائیول سب سے اہم حکمت عملی ہے۔ شاندار منصوبہ وہی ہے جو ناکامی برداشت کر سکے۔ جی، اور جو آپ کو اگلے دن لڑنے کے لیے میدان میں کھڑا رکھے۔ تو چلیں اس ساری بحث کے بعد ذرا سوچیں، جس دلیری، رسک لینے کی عادت اور جوش نے کسی بھی انسان کو آج کی کامیابی تک پہنچایا ہے، کہیں وہی ذہنیت اس کی آنے والی ناکامی کا بیج تو نہیں بو رہی؟ اگر ہم وقت پر اپنے کمانے والے مائنڈ سیٹ کو بچانے والے مائنڈ سیٹ میں تبدیل نہ کر سکیں تو کیا ہمارا انجام بھی ان ذہین لوگوں جیسا ہوگا جو راستے کے کسی طوفان میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔